علی بھائی ہمارے ساتھ محمد یونس جو ہے بھائی السلام علیکم یونس بھائی، آپ لائیو میں کہاں سے ہیں؟ سوال کر سکتے ہیں اپنا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یونس بھائی کہاں سے آپ؟ جی میں سعودیہ ریاض سے ہوں، پاکستان سے برے والا سے ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ تعالیٰ۔ جی یونس بھائی اپنا میری سوال طرف کریں۔ سے السلام علیکم اور آپ جی کے وعلیکم دل السلام، دعائیں سے جزاک اللہ خیر۔ سر میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح نماز میں نماز یعنی جماعت کھڑی ہے اور میں چوتھی رکعت میں جا کے نماز کے ساتھ ملا ہوں، لیکن جو امام صاحب وہ تیسری رکعت بھول گئے یا انہوں نے کوئی سجدہ چھوڑ دیا، یعنی وہ سجدہ سہو کر رہے ہیں، میری وہ پہلی رکعت ہے، وہ سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرتے ہیں، وہ سجدہ سہو کرتے ہیں، مجھے ان کے ساتھ ہی سجدہ سہو کرنا چاہیے یا میں کھڑا ہو جاؤں اپنی رکعت پوری کر کے لاسٹ میں کروں؟ نہیں آپ تو کھڑے ہو ہی نہیں سکتے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کھڑا آپ نے اس وقت ہونا ہے جب آپ کے امام کی نماز مکمل ہوگی۔ آپ کے امام کی تو نماز مکمل ہی نہیں ہوئی، آپ اس کو راستے میں چھوڑ کے الگ تو نہیں ہو سکتے۔ امام کی نماز اس وقت مکمل ہوگی جب امام نماز کو مکمل کرنے کی نیت سے آخری سلام پھیرے گا، اور وہ سلام وہ والا ہوگا جو سجدہ صاف کرنے کے بعد والا سلام ہے۔ اس سے پہلے اگر اس نے سلام پھیرا یا سجدہ صاف کیا تو جب تک وہ مکمل نماز کو نہیں کرتا اس وقت تک آپ اپنی چھوٹی ہوئی رکعت مکمل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سیکنڈ کوسچن۔ میں ان کے ساتھ سجدہ صاحب کروں گا؟ جی جی کریں گے نا، اس لیے کہ آپ ان کے پیچھے ہیں، آپ ان کے اور پیچھے لاسٹ میں نہ کریں گے؟ نہیں وہ ضرورت ہی نہیں، ظاہر وہ ہو چکا نا، آپ نے کیوں کرنا ہے، وہ بس اس کے ساتھ ہو چکا۔ دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کی وہ پہلی رکعت ہوتی ہے، پہلی رکعت میں تو تشہد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ امام کے ساتھ جب آپ دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو آپ تشہد کرتے ہیں نا، وہ اس لیے آپ تشہد کر رہے ہوتے ہیں کہ امام تشہد بیٹھا ہوتا ہے۔ اب آپ امام سے یہ ضد لگا کے بیٹھ جائیں گے چونکہ میری پہلی ہے تو میں نے تشہد بھی نہیں کرنا تمہارے پیچھے، میں کھڑا ہو رہا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، اس طرح تو نہیں کرنا نا، امام کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سیکنڈ کوسچن کر لیں۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں، یعنی وہ کچھ برے کام کرتے تھے تو میں ان کو منع کرتا تھا اس سے، تو وہ مجھے کیا بول دیتے تھے کہ جی میں ہٹ گیا ہوں، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یعنی وہ ہٹے نہیں، وہ کام وہ برے کر رہے ہیں، تو میں نے وہ غصے میں آ کے ان کے ایک دن بول دیا کہ جی کہ قسم اٹھا دی کوئی بھی، یعنی قرآن کی یا کلمے کی، کہ آئندہ کے بعد میں آپ کو میں سمجھاؤں گا نہیں، لیکن ابھی مجھے دل میں ملال آتا ہے یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں ابھی بھی مجھے اسے سمجھانا چاہیے تھا، ابھی میں اس قسم کا کفارہ دے کے اسے سمجھاؤں یا وہ ویسے میں کر سکتا ہوں؟ میری قسم آپ کو توڑنی واجب ہے کیونکہ آپ نے غلط قسم کھائی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ کو بعض اوقات کسی صحابی پہ غصہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں مال غنیمت میں سے کچھ نہیں دوں گا، لیکن بعد میں آپ نے پھر آپ کو خیال آیا اور آپ نے اپنی قسم توڑی اور اس کا کفارہ ادا کیا اور اسے بلا کے مال دیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات میں بھی قسم کھا لیتا ہوں کسی معاملے میں، لیکن مجھے جب بعد میں خیال آتا ہے کہ مجھے اس معاملے میں قسم نہیں کھانی چاہیے تھی تو میں اپنی قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرتا ہوں۔ قسم توڑنے کا کفارہ وہ ہے جو سورۃ المائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 89 میں ہے، یعنی آپ نے غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر غلام نہیں آزاد کر سکتے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا انہیں کپڑے لے کے دینے ہیں، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر آپ نے مسلسل 3 روزے رکھنے ہیں۔ تو آپ کو بھی اپنی وہ قسم توڑنی ہوگی کیونکہ آپ نے غلط قسم اٹھائی ہے، یہ اس طرح کی تو قسم اٹھانی نہیں چاہیے، تو اس قسم کو توڑ کے اپنا کفارہ ادا کریں اور اس کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ ٹھیک ہو گیا جی یونس بھائی؟ آپ کے دونوں کوسچن ہوں گے جو دو میں یاد رکھیے۔ اوکے، اللہ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ